رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کہ تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، تو رحمت سے مراد نیک بیٹا، صالح بیٹا عطا فرمانا، اور بیٹا عطا فرمانے کے تذکرے کو رحمت الہی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، خصوصاً جب کہ بڑھاپے میں عطا ہو۔ اور یاد رہے کہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے نیک اولاد، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ان کے اعمال کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے، ان کا جو ہے وہ عمل دنیا میں باقی رہتا۔ وہ 3 عمل کیا ہے؟ اس 3 عمل کو انسان کو کرنا چاہیے۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ، یعنی اگر کسی نے صدقہ جاریہ کیا تو صدقہ جاریہ سے انسان اگر مر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ ان کا وہ عمل باقی رہے گا، اور جب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا تب تک ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا ہے عمل علم نافع، یعنی وہ علم جو نفع بخش ہو، علم دین، کسی کو سکھانا۔ اب میں تم لوگوں کو پڑھاتا ہوں تو میرے مرنے کے بعد تم سے کوئی اگر علم سیکھے، یا جب تک تم لوگ اس جو ہے علم میں عمل کرو گی، اس کے بعد تم کسی کو جو ہے سکھاؤ گی، تو سکھانے کے بعد تم کو بھی وہ ثواب ملے گا اور ہمیں بھی وہ ثواب ملے گا میرے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ انسان کے اعمال مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی وہ عمل کام میں آتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا علم نافع، اور تیسرا عمل جو ہے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے۔ یوں ہی اسے چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی بخشش کی دعا مانگنے والا کیا ہو؟ باقی رہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ نیک جو ہے کیا کرے؟ اولاد دے۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ تو سب سے پہلے تو کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ معنی و مقصد مخلوق میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رب کریم اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان حروف میں کوئی خاص علوم سکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ آقا نے اپنے کسی خاص صحابی یا کسی ولی اللہ کو ان علوم مخفیہ خصوصیہ کی تعلیم فرمائی، مگر یقیناً کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت حکیم الامت بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علمک ما لم تکن تعلم کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام حروف مقطعات کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ یہ حروف بھی ما لم تکن تعلم میں علم میں پورا قرآن مجید شامل ہے۔ اور گستاخ فرقہ بلا دلیل کہتا پھرتا ہے کہ ان کا معنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں آتا،
لیکن یہ بات کیا ہے؟ جھوٹ ہے اور قرآن مجید کے خلاف ہے۔ حروف مقطعات مختلف صورتوں کے اول میں کل 14 جگہ ہیں جو سابقہ مفسرین نے اپنے ذہن سے ان حروف کے معنی بنائے ہیں، اور تقریباً 40-50 اقوال تو قاف ہا یا عین صاد جو سورہ مریم کے شروع آیت میں یہ حروف مقطعات کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں ہی مذکور ہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی اختراع، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اے حبیب، آپ کے رب کا رحمتوں، قدرتوں اور حیران کن تخلیق والا تذکرہ جو اس کے بندے زکریا کو پیش آیا، اس کے بعد جبکہ زکریا نے نہایت ہی خفیہ جگہ مخفی الفاظ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ندا عرض کی، اس سے دعائیں مناجات کو لوگوں سے چھپاتے رہے، رب تعالیٰ کو مناتے رہے تاکہ خلوص میں ریا نہ سمجھی جائے اور بڑھاپے کی اس دعا سے شرمندگی بھی نہ ہو۔ عرض کیا کہ بے شک میں اپنی کمزوری کو سمجھتا ہوں، میری تمام ہڈیاں تک بوڑھی، کمزور اور خشک ہو چکی ہیں، کھال، گوشت، پٹھے تو خود ہی لاغر ہوں یا لاغر ہوں گے، مگر بڑھاپے کی نشاندہی تو میرا سر اور سر کے بال دے رہے ہیں کہ پورے سر میں بڑھاپا پھوٹا پڑا ہے اور آگ کے شعلوں کی مثل مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن اے میرے رحیم و کریم، حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، اے میرے رحیم و کریم رب، میں نے احساس کیا اور میری زندگی کا مشاہدہ ہے کہ میں تجھ سے دعائیں مانگ کر کبھی ناکام نہ رہا، بلکہ ہر دعا کیا ہے، ہر دعا تو نے جو ہے کیا نام کہتے ہیں قبول فرمائی، اور مجھ کو اس سے بڑھ کر بھیک و خیرات عطا فرمائی جو میں نے تجھ سے مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے جو ہے صاحب شریعت نبی و رسول تھے۔ آپ کی کتاب توریت ہی تھی، مگر شریعت کیا ہے علیحدہ، شریعت کیا علیحدہ تھی، جس میں چند احکام توریت سے مختلف تھے، مثلا نماز اور عبادت کا طریقہ وغیرہ۔ آپ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ زکریا ابن عازم